أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جماعت احمدیہ UK کے جلسہ سالانہ میں اب صرف ایک ہفتہ باقی ہے۔ اگرچہ ہم اس جلسہ سالانہ کو ہمیشہ جلسہ سالانہ UK کے نام ہی سے یاد کرتے ہیں، مگر میری عارضی ہجرت کے بعد سے چونکہ یہی وہ جلسہ ہے جس میں باقاعدہ جماعت کی نمائندگی میں تمام دنیا سے لوگ آ کر شامل ہوتے ہیں، اور جس میں خلیفہ وقت کی حاضری ویسی ہی ہوتی ہے جیسے پرانے مرکزی جلسوں میں ہوا کرتی تھی، اس لیے عملاً اللہ تعالیٰ نے جماعت UK کو یہ سعادت بخشی ہے کہ جلسہ سالانہ مرکزیہ کی نمائندگی میں یہاں ایک جلسہ منعقد ہوتا ہے جو اپنے آداب، اپنے اسلوب، اپنے طریق اور مزاج کے لحاظ سے سب سے زیادہ مرکزی جلسہ سالانہ کے مشابہ ہوتا ہے، اور یہاں جو خدا تعالیٰ کے فضل سے انتظامی ڈھانچے دن بدن مستحکم ہوتے چلے جا رہے ہیں، انہی کے نمونے پکڑ کر تمام دنیا کی جماعتوں میں قادیان کی طرز پر جلسہ سالانہ کے انتظام ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ نظام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو الہی ہدایت اور الہام کے مطابق جلسہ سالانہ کی بنیاد ڈالی تھی، اس میں ایک پہلو انتشار کا یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایک جلسہ نہیں رہا بلکہ 20، 25، 30 جلسوں میں تبدیل ہو گیا، اور وہ وقت دور نہیں کہ 130-134 جماعتیں جو اب تک قائم ہو چکی ہیں مختلف ملکوں میں، یعنی 130-134 ممالک میں جو جماعتیں قائم ہو چکی ہیں، ان سب میں انشاءاللہ تعالی اسی طرح مرکزی جلسے کی مطابقت میں جلسے ہوا کریں گے، لیکن اس کے باوجود ایک فرق ہے، اور وہ مرکزی جلسے کی اپنی ایک سعادت اور امتیاز ہے جو اسی کو رہے گا۔ اس کے نمونے ہیں، اس کے ہم شکل جلسے ہیں جو پھیلتے چلے جائیں گے۔ یہ تو ایک انتشار فیض ہے جس کے نمونے ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور جو انتشار فیض اللہ کے فضل کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا اور وسعت اختیار کرتا چلا جائے گا۔ ایک فیض کے انتشار کے بعد پھر ارتکاز ہے، یعنی مرکز کی طرف چیزوں کا لوٹ آنا اور اجتماعیت کی ایک عالمی شکل دکھائی دینا۔ وہ ارتکاز فیض خدا کے فضل سے اب مواصلاتی سیاروں کے ذریعے تمام دنیا کی جماعتوں کو نصیب ہو گیا ہے، اور اس جلسہ سالانہ پر یہ ارتکاز بڑی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، اور ساری دنیا کی احمدی جماعتیں خدا کے فضل سے اس سے استفادہ کریں گی۔ اس ضمن میں ایک نیا اضافہ یہ ہوا ہے کہ ریڈیو کے ذریعے تمام دنیا میں شارٹ
ویو پر 16 میٹر بینڈ پر یہ خطبہ ہر جگہ سنائی دے سکتا ہے۔ آسٹریلیا میں اس سے پہلے شکایت تھی کہ جو تصویر ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ پوری طرح صاف نہیں پہنچتی، اور بعض حصوں میں پہنچتی ہوگی، بعض میں نہیں پہنچتی تھی۔ لیکن 2-3 دن ہوئے مجھے آسٹریلیا سے ایک خط ملا ہے جس میں اس بات پر بہت ہی خوشی کا اظہار کیا گیا ہے کہ ریڈیو کے ذریعے ہم نے بالکل صاف خطبہ اسی طرح سنا ہے جیسے سامنے بیٹھے سن رہے ہوں۔ تو اب یہ ریڈیو کے ذریعے جو تعلق پھیل رہا ہے اس نے خلا پور کر دیے ہیں۔ تصویر ہر جگہ اس لیے نہیں پہنچ سکتی کہ اس کے لیے ڈش انٹینا کی ضرورت ہے، بڑے اہتماموں کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کو ڈش انٹینا کے مرکز تک پہنچنے کی بھی توفیق نہیں مل سکتی۔ کچھ بیمار ہیں جو گھروں سے نکل نہیں سکتے، کچھ عورتیں اور بچے ہیں جن کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ باہر جا کر کہیں خطبے سن سکیں یا دیکھ سکیں۔ تو یہ جو بیچ کے خلات ہے یہ تمام کے تمام خدا کے فضل کے ساتھ ریڈیائی خطبات کے انتشار کے ذریعے پورے ہو چکے ہیں۔ اس ضمن میں ایک خط مجھے پاکستان کی جیل سے ایک اسیر راہ مولا کا موصول ہوا جس کا دل پر بہت گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے لکھا کہ ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہوا ہے کہ اب براہ راست ہم ریڈیو کے ذریعے آپ کا خطبہ سن رہے ہیں اور سن سکتے ہیں، اور اپنے اپنے سیلوں میں قیدوں میں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے بھی ہمیں جماعت کے ساتھ ایک عالمی رابطے کا اتنا گہرا اور پیارا احساس ہوا ہے کہ جس نے قید کی سب تکلیفیں بھلا دی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیواریں اب ہماری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ ہم اسی طرح عالمی جماعت کا ایک جز ہیں جس طرح وہ آزاد احمدی جو دنیا میں پھر رہے ہیں، اور اس وساطت سے جو طبیعت میں ایک لذت پیدا ہوئی ہے، جو سرور حاصل ہوا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سارے خدا تعالیٰ کے احسانات ہیں، اور وہی توحید ہی کا مضمون ہے جو آج عملی صورت میں جاری و ساری ہے۔ ہم عاجز گناہگاروں اور کمزوروں کے سپرد اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا تھا کہ تمام دنیا کی قوموں کو امت واحدہ میں تبدیل کر دو۔ ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ دنیا سے تمام سعید روحوں کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرو، اور وہ ہاتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ پر اکٹھا کرنے کے لیے ہماری مجبوریاں، ہماری بے کسیاں، ہماری بے بساطی حائل تھیں، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم میں یہ طاقت ہوگی کہ تمام دنیا کو ایک امت واحدہ میں تبدیل کر دیں۔ مگر دیکھتے دیکھتے آسمان سے وہ تقدیریں نازل ہوئی ہیں جنہوں نے اس دور کے خواب کو ایک آج کی حقیقت میں تبدیل کر دیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ان احسانات کا جتنا بھی آپ شعور حاصل کریں گے اتنا زیادہ طبیعت حمد کی طرف مائل ہوگی اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہوگی۔ یہ احسان ایسا نہیں کہ ایک دو باتوں، ایک دو تذکروں میں اس کی تفاصیل بیان ہو سکیں۔ اتنے گہرے اور مستقل اور اتنے وسیع اثرات اس نئے دور میں اس ذریعے سے جاری ہو چکے ہیں، اور ساری دنیا کے احمدی اس شدت سے اس کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ایک عظیم فضل نازل ہوا ہے جس نے گرتی اور بعض جگہ لڑکھڑاتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیا ہے، مضبوط ہاتھوں میں تھامی گئی ہے، مضبوط رشتوں میں باندھی گئی ہے، اور ساری دنیا کی ایک جماعت ہونے کا احساس جس شدت کے ساتھ اس دور میں ابھرا ہے اس کا اس سے پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بس میں اس خطبے کے ذریعے جو آج پاکستان کی جیلوں میں بھی سنا جا رہا ہے خصوصیت کے ساتھ اپنے ان اسیران راہ مولا کو السلام علیکم کہتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ہی کی دعائیں ہیں اور آپ ہی کی قربانیاں ہیں، اور آپ جیسوں کی دعائیں اور آپ جیسوں کی قربانیاں ہیں۔ ان شہداء کا خون ہے جو رنگ لا رہا ہے، آپ کی آہیں اور سسکیاں ہیں جو ایک عالمی آواز میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ان شہداء کا خون ہے جو ایک منظر بن کر سب دنیا میں ابھر رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہے، ہم سب آپ قربانی کرنے والوں کے ممنون احسان ہیں کہ جس نے خدا کے فضل اس شان سے کھینچے ہیں
اس قوت سے آسمان سے یہ فضل نازل ہونے شروع ہوئے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اب ان کو روک نہیں سکتی، ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ یہ دوست جن کا خصوصیت سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، رانا نعیم الدین صاحب ہیں، محمد الیاس منیر مربی سلسلہ، محمد حاذق رفیق طاہر، چودھری عبدالقدیر صاحب، چودھری نثار احمد صاحب۔ ان میں سے پہلے 3 تو شادی شدہ ہیں اور بچوں والے، اور باقی 2 آخری 2 یہ غیر شادی شدہ ہیں۔ 9 سال سے جیل میں ہیں۔ ان کے لیے خصوصیت سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کی ظاہری مشکل کے دن بھی کاٹ دے، جس طرح روحانی لذتوں کے سامان فرمائے ہیں، وہ آزادی کی ظاہری نعمتیں بھی ان کو عطا کر، جس میں ہم تو شریک ہیں مگر یہ شریک نہیں ہیں۔ اس کے بعد میں، جیسا کہ دستور ہے، آنے والے جلسے کی ذمہ داریوں سے متعلق منتظمین کو خصوصیت سے اور آنے والے مہمانوں کو بھی اور یہاں خدمت کرنے والے میزبانوں کو بھی مخاطب ہوتا ہوں، ان کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی چاہتا ہوں۔ یہ جلسہ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں ایک عالمی جلسہ ہے، ایک خاص اعلیٰ مقصد کی خاطر منعقد ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ بڑی تکلیفیں اٹھا کر، بہت اموال کا خرچ کر کے، اپنے اوقات صرف کرتے ہوئے اس جلسے کا انتظار کرتے ہیں اور بڑی امنگوں اور شوق سے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ہر تصویر یہ لذتیں یا نمائشیں دیکھی جائیں، بلکہ اس کے بالکل برعکس یہ تصویر ہے کہ ہم ایسے روحانی اجتماع میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں عظیم باقی رہنے والی روحانی لذتیں عطا ہوں گی، پاک تبدیلیاں ہمارے اندر بھی رونما ہوں گی، اور لوگوں میں بھی ہم یہ تبدیلیاں رونما ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ امر واقعہ جلسے میں یہ دونوں باتیں ہمیشہ بالکل صداقت کے ساتھ بین ہی اسی طرح پوری ہوتی ہیں۔ آنے والے وہ پاک تبدیلیاں ہوتی ہوئی محسوس کرتے ہیں، اور یہ محسوس ہونے والی تبدیلیاں ان کے چہروں پر، ان کے تبدیل ہونے والے آثار میں ظاہر ہوتی ہیں، اور دیکھنے والے محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے، جو آئے تھے یہ وہ نہیں رہے بلکہ بدل کر جا رہے ہیں۔ بچپن سے میں جلسہ سالانہ میں شریک ہوتا آ رہا ہوں مختلف حیثیتوں سے، اور یہ احساس کسی تعلیم کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک مسلسل مشاہدے کا نتیجہ ہے۔ کبھی ایک دفعہ بھی مجھے یاد نہیں کہ جلسہ سالانہ میں شمولیت سے پہلے اور شمولیت کی بعد کی کیفیت ایک ہی جیسی ہو، یا آنے والے مہمانوں میں اور مقامی قادیان کے بسنے والے یا ربوہ کے بسنے والوں میں پاک تبدیلیاں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی نہ دیں۔ یہ وہ منظر نہیں ہے جو چھپا رہے آنکھوں سے، لوگوں کی کیفیات ہیں مگر اجتماعی نظاروں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ بس اس شان کا جلسہ دنیا کے پردے پر کہیں اور نہیں منایا جاتا جس شان کا جلسہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا اور اس کے آداب ہمیں سکھلا گئے۔ اس ضمن میں کچھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات ہیں جو اس جلسے سے توقعات کے سلسلے میں ہیں، میں انشاءاللہ آئندہ جلسے کے خطبے میں وہ پیش کروں گا۔ اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، عمومی نصیحتیں کچھ کرنی چاہتا ہوں جن کا تعلق مہمانوں سے بھی ہے اور میزبانوں سے بھی۔ انتظامیہ کا جہاں تک تعلق ہے، خدا کے فضل سے رفتہ رفتہ ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی اب جلسہ کی انتظامیہ بہت پختہ اور مضبوط اور باسلیقہ ہو چکی ہے۔ اس پہلو سے ان کو کسی توجہ یا نصیحت کرنے کی، توجہ دلانے یا نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں روزمرہ ان سے رابطہ ہے، جو بات سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھ لیتے ہیں، ہر اہم فیصلے سے پہلے مجھے بات بتا کر اجازت لے لیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو مسلسل رابطہ ہے یہی میرے اور ان کے درمیان افہام تفہیم کا ایک ذریعہ ہے، اور ان کو پبلک میں اس طرح خطبات کے ذریعے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن
کیونکہ ایسے جلسے سب دنیا میں منعقد ہوتے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ جلسے کے ذکر میں اگر انتظامیہ سے متعلق باتیں بھی ہو جائیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہوں گی، کیونکہ اور جلسے منانے والے منتظم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ انتظامیہ کی جان یکجہتی میں ہے، اور انتظامیہ کا سربراہ ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے۔ دنیا کی انتظامیہ میں یہ مرکزی نقطہ گویا دماغ ہے، مگر جماعت کی ہر انتظامیہ میں جیسا کہ جماعت کا اپنا حال ہے، یہ مرکزی نقطہ دماغ بھی ہوتا ہے اور دل بھی ہوتا ہے۔ انتظامیہ کا اگر اعصابی رشتہ دماغ سے ہو تو ایسی انتظامیہ بسا اوقات کئی قسم کی چپکلشوں کا شکار ہو جاتی ہے، کئی قسم کی دل آزاریوں اور ٹھوکروں کے نتیجے میں اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور محض دماغی اعصابی رشتے کسی انتظامیہ کو ایک صالح نظام میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ قلبی رشتوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ خلافت کا مضمون آپ خوب سمجھتے ہیں، ساری جماعت کا خلیفہ وقت سے صرف ذہنی رشتہ نہیں، ایک قلبی رشتہ بھی ہے، اور دونوں رشتے بیک وقت مضبوط اور متوازی ہیں اور ہم آہنگ ہو کر ایک رشتے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بین ہی یہی نقشہ جماعت احمدیہ کی ہر انتظامیہ میں جاری ہونا ضروری ہے۔ امیر سے روزمرہ کے کاموں میں یہ تعلق ہونا چاہیے، اور جلسے کے انتظامیہ میں تمام منتظمین کا، خواہ وہ بڑے عہدے پر ہوں یا چھوٹے عہدے پر ہوں، اپنے مرکزی افسر سے ویسا ہی رابطہ ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ مرکزی افسر کو مجبوراً ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، معمولی تعزیری کاروائیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، مگر دل کا رشتہ ایسے تعلقات کو سنبھالے رکھتا ہے۔ ماں باپ بھی تو ڈانٹتے ہیں، ان کے نتیجے میں بچے باغی ہو کر منہ پھیر کے دوسری طرف تو نہیں چلے جایا کرتے، گستاخ تو نہیں ہو جاتے، لیکن غیر ڈانٹ کے دیکھے تو پھر وہی باادب بچے دیکھیں اس کو کیا مزہ چکھاتے ہیں۔ استاد کی بات بھی بعض دفعہ اسی لیے نہیں مانتے کہ انتظامی رشتہ ہے، قلبی رشتہ نہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو ایک زندہ خاندانی رشتوں میں باندھا ہوا ہے، جو ذہن سے بھی تعلق رکھتے ہیں، قلب سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ بس اپنے افسروں سے محض اطاعت کا سلوک نہ کریں، بلکہ محبت کا سلوک کریں، ادب کا سلوک کریں، اور اگر یہ یقین ہر افسر کے دل میں ہو جائے کہ میرے تمام ماتحتوں کا تعلق مجھ سے ذہنی اور قلبی بہت مضبوط تعلق ہے، تو ناممکن ہے کہ ایسا افسر ہر وقت ان کی دلداری میں مصروف نہ رہے۔ وہ ان کے ناز بھی اٹھاتا ہے، اور اگر کبھی سختی کرتا ہے تو سخت مجبوری کی حالت میں، اور ایسی صورت میں جس پر سختی کی جاتی ہے اس کا حق ہے، فرض ہے، بلکہ اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے، اس کی فطرت ثانیہ یہ بننی چاہیے کہ وہ خوشی سے برداشت کرے، اس بحث میں نہ پڑے کہ میری غلطی اتنی تھی کہ نہیں جتنی بیان کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھے کہ غلطی تو ویسے بھی ایک ایسا نازک معاملہ ہے کہ غلطی کرنے والا انسان بسا اوقات اپنی غلطی کا شعور ہی نہیں رکھتا، اور اپنے دفاع کا ایسا مادہ انسان میں پایا جاتا ہے کہ غلطی کر کے وہ غلطی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ اس کے خلاف اگر کوئی نشاندہی کرے تو بڑا سخت غصہ دل میں پیدا ہوتا ہے، طبیعت اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے، انسان ضد کرتا ہے کہ ہرگز میری ایسی غلطی نہیں تھی۔ اب غلطی ہو یا نہ ہو، اگر مزاج وہی ہو جو میں نے بیان کیا ہے، تو انسان بغیر غلطی کے بھی سختی کو پیار اور محبت اور ادب کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کو غلطی دکھائی بھی دینے لگتی ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ وہ لوگ جو یہ تعلق رکھتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے، ہم سے غلطی ہوگی، وہ یہ تعلق بڑی جلدی ایسے تعلق میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک توجہ دلائی ہے، یہ مخفی بت ہمارے دل میں موجود تھا، اب آپ نے بتایا تو دکھائی دینے لگا۔ تو یہ ایک ارتقائی اصلاحی رشتہ ہے جو
ترقی پذیر رہتا ہے ہمیشہ اس کے نتیجے میں دونوں طرف اصلاح رہتی ہے۔ تو منتظمین جو اس موجودہ جلسے کی کارروائی کو سنبھال رہے ہیں یا آئندہ جو دوسری جگہوں میں سنبھالیں گے، ان سب کو میری یہی نصیحت ہے کہ یہ مرکزی نقطہ ہے اچھے انتظام کا، اس کو خوب سمجھیں اور اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں۔ جو منتظم ہے اس کا فرض ہے کہ اپنے ماتحتوں سے اس طرح محبت اور پیار کا سلوک کرے جس طرح ماں باپ کرتے ہیں، مگر جاہل ماں باپ کی طرح نہیں کہ جو غلطیوں سے بھی صرف نظر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بچہ بدکنے لگتا ہے، بے راہ رو ہو جاتا ہے، بھٹکنے لگ جاتا ہے۔ ایسے ماں باپ کی طرح جن کی محبت کا جوش ان کے اصلاح کے ہاتھ میں روک نہیں بنتا، بلکہ اس میں اس کو توازن عطا کرتا ہے۔ محبت کے جوش اور اصلاح کے ہاتھ میں اگر توازن پیدا ہو جائے تو غلطی کے نتیجے میں بے وجہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جاتا، مگر اصلاح کی خاطر چونکہ کارروائی کی جاتی ہے اس میں دل کا جوش، غیظ و غضب شامل نہیں ہوتا۔ ایسا ہاتھ اگر تھپڑ بھی مارتا ہے تو وہ تھپڑ پہلے اپنے دل پر لگتا ہے اور اس کی تکلیف بعض دفعہ اس سے بہت زیادہ لمبے عرصے تک تھپڑ مارنے والے کو رہتی ہے بنسبت اس کے جس کو یہ تھپڑ پڑا تھا۔ ایسی مائیں بھی ہیں، ایسے باپ بھی ہیں جن سے یہ حرکت جن کو مجبوراً یہ کارروائی کرنی پڑتی ہے اور بعد میں اس دکھ سے تڑپتے ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے اپنے بچے کو یہ تکلیف پہنچانے میں۔ یہ وہ روح ہے نظام کی زندگی کی جس سے نظام زندہ ہوتا ہے، اور ہمارا تعلق ایک زندہ نظام سے ہے، ایک ایسے زندہ نظام سے ہے جس نے ہزاروں سال تک جاری رہنا ہے، بلکہ یہ وہ آخری نظام ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر اور کوئی نظام دنیا میں جاری نہیں ہوگا۔ یہ اسی نظام کے آخرین کا جلوہ ہے جس کے ہم نگران اور خادم بنائے گئے ہیں۔ بس لمبی باتوں کی بجائے انتظامیہ کو صرف اتنا کہوں گا، اس مرکزی روح کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں اور اپنی سوچوں اور اپنے اعمال میں اس کو جاری و ساری رکھیں، تو باقی سارے تفصیلی جھگڑے آسانی سے طے ہو جاتے ہیں، انتظام نہایت عمدگی سے جاری ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے انتظام میں ہمیشہ برکت پڑتی ہے۔ دوسری بات میں جلسے پر آنے والوں سے یہ کہوں گا کہ وہ بھی انتظامی کمزوریوں پر محبت کی نظر ڈالا کریں، بخشش کی نظر ڈالیں، اگرچہ اصلاح کی نظر بھی ساتھ رہے۔ اگر اصلاح کی نظر بخشش کی نظر کے سائے میں آگے بڑھتی ہے تو اس میں تلخی نہیں آتی، اس میں کاٹنے کا مادہ پیدا نہیں ہوتا، وہ نظر چبھتی نہیں ہے کسی کو۔ لیکن اگر کسی کی نظر میں محبت کا مادہ نہ ہو اور اصلاح کا نہیں بلکہ تنقید کا مادہ ہو اور محبت کے فقدان سے لازماً ہر نظر منفی تنقید میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے، اس کے نتیجے میں اصلاح تو نہیں ہوتی لیکن دل آزاریاں بہت ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے ایسی نظروں کا بھی ذکر فرمایا ہے، ایسی زبانوں کا بھی ذکر فرمایا ہے جو نفرت پر نہیں بلکہ محبت پر نہیں بلکہ نفرت پر مبنی ہوتی ہیں، اور اس کا نتیجہ سوائے ہلاکت کہ اور کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو ہم نے تو جو بھی سوچنا ہے، جو محسوس کرنا ہے، اس کے نتیجے میں جو ہمارا رد عمل ہونا ہے وہ تمام بنی نوع انسان کی اصلاح کی خاطر ہونا ہے۔ اس لیے اپنے انتظام کو اپنا انتظام سمجھ کر اس کی کمزوریوں کی شرمندگی خود محسوس کریں بجائے دوسروں کو شرمندہ کرنے کے۔ غیر کی نظر سے تنقید کرنے کی بجائے یوں محسوس کریں جیسے آپ اپنے وجود پر تنقید کر رہے ہیں، اور پھر اس میں حصہ ڈالیں اصلاح میں، اور ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان لوگوں کو توجہ دلائیں، اس روح کے ساتھ توجہ دلائیں جس کا ذکر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ المومن مرآۃ المومن، مومن دوسرے مومن کا شیشہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی اس کو دیکھے خاموش زبان سے سچائی کے ساتھ اس کی کیفیت بیان کر دیتا ہے، مگر تان و تشنیع نہیں ہوتی۔
بس وہ شیشہ جو صاف گو ہو لوگ اس کو توڑ تو نہیں دیا کرتے، نہ وہ کسی کا دل توڑتا ہے بلکہ لوگوں کو اور زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ لیکن وہی شیشہ اگر دوسروں کو عیوب دکھانے لگ جائے تو ایسے شیشے کو تو لوگ جہنم میں پھینک دیں کہ کوڑی کی بھی اس کی قدر نہ رہے۔ بس مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے، اس نظر سے تنقید کریں جیسے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیشے کی تمثیل سے ہمیں سمجھائی ہے، اور اس میں تاخیر نہ کیا کریں۔ جتنی جلدی کوئی نقص متعلقہ افسر تک پہنچے اتنا ہی بہتر ہے، اتنی جلدی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ پہلے ایک دفعہ یہ رجحان پیدا ہو گیا تھا کہ یہاں سے واپس جا کر لوگ نہ صرف انتظامیہ کے بلکہ احباب جماعت UK کے بھی شکوے شروع کر دیا کرتے تھے، اور لمبے لمبے خط تنقیدی آ جایا کرتے تھے۔ وہ باتیں میں ان تک پہنچاتا تھا اصلاح کی نیت سے، مگر مجھے اس سے ہمیشہ تکلیف پہنچتی تھی دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ یہ کوئی اچھا کردار نہیں ہے کہ انسان ایک نقص کو دیکھے اور اس کو دل میں پال لے، دور کر سکتا ہو اور نہ کرے، اور باہر جا کر نہ صرف اس کو مجھے اطلاع دے کہ یہ باتیں وہاں ہوئیں، یہ کوئی جلسہ تھا، اس میں یہ خرابیاں تھیں، بلکہ مجالس میں ان باتوں کو بیان کرتا پھرے۔ ایسے شخص کی تنقید اسی طرح کی تنقید ہے جیسے بعض زبانوں کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے کہ صرف مقصد یہ ہے کہ دلوں کو کاٹیں اور چرکے لگائیں اور کوئی بھی اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جب کسی خرابی کو دیکھو، حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ایمان کا اتنا اظہار تو کرو کہ اس کو ناپسند کرو، لیکن یہ اول ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ اول ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس کو ہاتھ سے دور کر سکتے ہو تو دور کرو، اگر زبان سے اس کی اصلاح کر سکتے ہو تو کرو۔ یہ دو باتیں نہ ہو سکیں تو پھر دل میں رکھو، پھر پروپیگنڈے کا کوئی حق نہیں۔ پھر دل کی تکلیف کو دعاؤں میں بے شک بدل دو، اس سے بھی فائدہ پہنچتا ہے، لیکن یہ کہ اس دل کو ایک کینہ بنا لو، بغض بنا لو، تحقیر کا نشانہ اس کے نتیجے میں منتظمین کو بناؤ اور سمجھو کہ خدمت کرنے والے تو بڑے جاہل اور بیوقوف تھے، ہمیں دکھائی دے رہا تھا کہ یوں ہونا چاہیے اور یوں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مخفی تکبر ہیں جو ظاہر ہو جایا کرتے ہیں ایسے لوگوں پر، لیکن بنیادی طور پر ایک متکبر کا رد عمل یہ ہوا کرتا ہے۔ جماعت احمدیہ تو متکبرین کی جماعت نہیں ہے، اس میں تکبر کو کوئی جا نہیں ہے۔ بس انکسار کے ساتھ، محبت اور خلوص کے ساتھ تنقید اس طرح کریں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہاتھ سے دور کر سکیں تو دور کریں۔ بعض جہلاء اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی حرکت کر رہا ہے، ایک عورت ہے جو پردہ نہیں کر رہی، اس کو زبردستی اس کی چادر کھینچ کے منہ پہ ڈال دو، یا زبان سے اس کو سختی سے کہو او بیٹے کیا کر رہی ہو تم، خبردار چہرہ چھپاؤ۔ یہ بدتمیزیاں ہیں، یہ اس روح کے بالکل منافی اور مخالفانہ بات ہے جو روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں ملتی ہے۔ آپ اس طرح تو نہیں مکے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، بڑی مکروہات دیکھا کرتے تھے، بہت بری باتوں کو سننا پڑتا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دوسروں کو وہ نصیحت کریں جس پر خود عمل پیرا نہ ہو؟ کب پکڑ پکڑ کے عورتوں کے چہرے ڈھانپا کرتے تھے، کب پکڑ پکڑ کے لوگوں کی شلواریں اونچی کیا کرتے تھے۔ یہ محض جہالت کی باتیں ہیں جو بڑی گستاخی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں۔ ہاتھ سے درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گندی نالی ہے، چند لوگ کام کر رہے ہیں، آپ اس کو صاف کریں، اور اگر نہیں بھی کر رہے تو صرف برا نہ بنائیں، اس گند کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر دور کرنے کی کوشش کریں۔ جلسے کے انتظام ہو رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ خدمت کرنے والوں کی ضرورت ہے، خرابی پیدا ہو رہی ہے، اگر آپ دوڑ کر اس موقع پر آگے بڑھ کر اس خدمت میں حصہ نہیں لیتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق ایمان کی اعلیٰ حالت پر قائم نہیں ہیں۔ بس وہ خرابیاں مراد ہیں جو معاشرے کی ایسی خرابیاں ہیں جس میں معاشرہ مدد طلب کرتا ہے، جس میں انسانی فطرت مطالبہ کرتی ہے
کہ آؤ اور شوق سے حصہ لو۔ یہ وہ مواقع ہیں جن کا اس حدیث سے تعلق ہے، اور ہر ایسے موقع پر خدمت میں آگے بڑھنا اور برائیوں اور خرابیوں کو اپنے ہاتھ سے دور کرنا، ان معنوں میں کہ جہاں عرف عام میں یہ بات بد اخلاقی اور بدتمیزی نہ ہو، غیروں کے معاملے میں دخل اندازی نہ ہو، بلکہ معاشرے کا گویا تقاضا ہے کہ میری مدد کرو۔ ایک بیمار اگر سہارے کا محتاج ہے اور دوڑ کر آپ سہارا نہیں دیتے تو آپ اس حدیث کی روح کو نہیں سمجھتے۔ جب دوڑ کر سہارا دیتے ہیں تو پھر یہ وہ مداخلت ہے جو بے جا مداخلت نہیں ہے، انسانی فطر اس کا تقاضا کرتی ہے۔ بس اس روح کے ساتھ جلسہ سالانہ میں شرکت کرنی چاہیے۔ تنقید کرنے والوں کو میں ابھی تک مخاطب ہوں، اسی گروہ کو جن کا پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ باہر بیٹھ کر تنقیدیں کرنے کا تو کوئی حق نہیں رکھتے، زیادہ سے زیادہ دل میں برا منانے کا حق ہے۔ اول روح پر کیوں قائم نہیں ہوتے؟ جو کمزوریاں دیکھتے ہیں ان کو دور کرنے میں مدد کیا کریں۔ منتظمین کی خدمت میں حاضر ہوں، ان سے کہیں ہم نے یہ بات دیکھی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی استطاعت میں نہ ہو، انتظامی کمزوری کارکنوں کی کمی کی وجہ سے ہو، تو ہم حاضر ہیں، ہم سے کام لیں۔ اور خدا کے فضل سے قادیان کے زمانے سے بھی مجھے یہی یاد ہے، اور ربوہ میں بھی یہی، کہ ہمیشہ اللہ کے فضل سے جماعت کی اکثریت اسی روح کے ساتھ خرابیوں کو دور کیا کرتی تھی۔ پھر زبان سے دور کرنا اس روح کے منافی نہیں ہونا چاہیے جو روح آئینے کی روح ہے۔ ایک طرف آئینے کی تمثیل ہے، وہ بھی تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات ہیں، اور ایک طرف زبان سے بدی کو روکنا ہے۔ ان دونوں کے درمیان دو صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مومن غلطی کر رہا ہے، کیونکہ وہاں مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں اس غلطی کو اسی طرح ادب سے چھپا کر دوسرے کی عزت نفس قائم کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے، ایک غیر مومن ایک بدی کا شکار ہے، اس میں بھی ایسے انداز سے نصیحت کرنا جس سے نصیحت فائدے کی بجائے نقصان دے دے، یہ بہت ہی بڑی حماقت ہوگی۔ اگر شیشہ ایسے عیوب دکھانے لگے کہ جس کے اوپر دیکھنے والا غصہ کھائے اور نفرت کی نگاہ سے شیشے کو دیکھے، تو یہ کوئی کسی کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ روح اگرچہ خالصتاً حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن اور مومن کے درمیان رشتے کی شکل میں بیان فرمائی ہے، مگر مومن کا ایک فیض عام بھی تو ہے۔ اس فیض عام کے تابع یہ ہدایت ہے کہ دوسروں کو بھی نصیحت کرو، غیروں کو بھی نصیحت کرو، اور وہ اسی طرح کرو جس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ ایک بھی واقعہ ایسا نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہو اور تیز زبان سے نصیحت کی۔ ساری سیرت کا مطالعہ کر لیں، ایک ادنا سا واقعہ بھی آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ یہ ملانوں نے پھر کس طرح وہ تعبیریں کر لیں، جس تعبیر کے ایک ایک جز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک فعل دھتکار رہا ہے اور رد کر رہا ہے، سارا کردار اس کے مخالف ہے۔ بس جب غیروں کو بھی نصیحت کرو تو اس طرح کرو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت اور وقار کے ساتھ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے حیرت انگیز پاکیزگی کے ساتھ نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اس وقت آپ ایک پہاڑی پر چڑھ کر جب قوم سے مخاطب ہوئے تو دیکھیں کتنے پیار کے ساتھ، کتنی نرمی کے ساتھ ان کو رفتہ رفتہ نصیحت کے مضمون کی طرف لائے ہیں۔ پھر جب قوم نے برا رد عمل دکھایا تو یہ قوم کا قصور تھا، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں تھا۔ بس ایسی نصیحتوں کو اختیار کرنا جس سے لوگ متنفر ہوں اور دور بھاگیں، یہ سنت نہیں ہے، یہ مخالفین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے جسے ہم کسی صورت اپنا نہیں سکتے۔ بس جلسے میں بھی اسی نصیحت کو یاد رکھیں کہ نصیحت کریں تو سلیقے کے ساتھ، طریق کے ساتھ۔ بے پردہ عورتیں بھی دکھائی دیں گی،
اور ان کو بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس رنگ میں آپ کو یہ کوئی حق نہیں ان تک جانے کا کہ کیا تم نے چہرہ ننگا کیا ہوا ہے، اپنا نقاب سامنے کرو، یہ کون سا سلیقہ ہے پھرنے کا۔ ایسی بدتمیزی سے آپ باتیں کریں گے تو وہ عورتیں اصلاح پذیر ہونے کی بجائے آپ سے ہی نہیں بلکہ بعض صورتوں میں اسلام سے نفرت کرنے لگیں گے۔ یہ کیسی نصیحت ہے جو جنت کی بجائے جہنم میں دھکیل رہی ہے؟ اور پھر اگر اتفاق سے ان کے قریبی سن رہے ہوں اور وہ آپ سے طاقتور ہوں تو یہ نصیحت آپ پر جوتیاں بن کے بھی پڑ سکتی ہے، اور وہ جوتیاں جائز ہوں گی کیونکہ آپ کو کوئی حق نہیں کسی کی بے عزتی کرنے کا۔ بس نصیحت کریں تو سلیقے اور عقل اور ادب کے ساتھ کریں اور مناسب طریق پر کہیں، جہاں تک حق ہے وہاں تک پہنچیں، اس سے آگے قدم نہ بڑھائیں۔ اس طرح اگر آپ جلسے کے انتظام کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، آنے والوں کو ان کے حقوق اور ان کے فرائض یاد کرائیں گے، ادب اور پیار سے نصیحتیں کریں گے، تو یہ جلسہ ان مقاصد عالیہ کو حاصل کرنے کا ایک بہت عمدہ ذریعہ بن جائے گا جن مقاصد عالیہ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی مختلف تحریرات میں پیش فرمایا ہے۔ ان تحریرات کو میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں جو جلسہ کے آغاز میں ہوگا اس وقت آپ کے سامنے یاد دہانی کے طور پر پڑھ کر سناؤں گا۔ ان اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے آپ کی نصیحتیں وقف ہونی چاہیے، ان اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے آپ کی عملی خدمات وقف ہونی چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ دور دور سے صرف اپنے ہی نہیں بلکہ وہ غیر بھی آئیں گے اور کثرت سے آئیں گے جنہوں نے اس نیت سے سفر کیا ہے کہ اگر اپنا بننے کے لائق لوگ ہوئے تو ہم ان کا بن جائیں گے۔ مجھے ابھی سے اطلاعیں آ رہی ہیں کہ امریکہ سے بھی، لاس اینجلس سے بھی ایسے بعض دوست تشریف لا رہے ہیں، اور دور کی جماعتوں سے بھی، کینیڈا سے بھی اور افریقہ سے بھی، یورپ سے بھی، دور دور سے، یہاں تک کہ فجی آئی لینڈ اور توالو وغیرہ کی طرف سے بھی، جو بحر الکاہل کے جنوب مشرقی علاقوں سے تعلق رکھنے والے جزائر ہیں، ان سے بھی بعض غیر احمدی دوست محض لمبے سفر کر کے اس لیے تشریف لا رہے ہیں کہ اب تک جو ان کو احمدیت کے متعلق بتایا گیا ہے وہ جاذب نظر ہے، جو کچھ سنا ہے یا پڑھا ہے اس سے دل اس طرف مائل ہوا ہے کہ اچھے لوگ دکھائی دیتے ہیں، چلیں ہم بھی جا کر دیکھیں کہ کیسے لوگ ہیں اور عملاً ان کی زندگی کیسے صرف ہوتی ہے۔ ان سب کے آنے پر اگر یہاں آپ کی طرف سے ان کے لیے کوئی ٹھوکر کا سامان ہو گیا، آپ کے اخلاق میں کوئی کمزوری ہوئی، آپ کے چلنے پھرنے کی اداؤں میں بجائے جاذبیت کے منافرت کی علامتیں ظاہر ہوئیں، تو ان سب کا گناہ آپ کے سر ہوگا، آپ کے سر بھی ہوگا، اگرچہ ٹھوکر کھانے والا خود ذمہ دار ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی کے غیر کے کردار سے ٹھوکر کھانا بھی ایک گناہ ہے۔ ہر شخص اپنے خدا کو جواب دہ ہے، اور اسوہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا گیا ہے، اور وہ اسوہ ہیں اس کے بعد جو حضور کے خلق میں آپ کے تابع، آپ کے سائے تلے چلنے والے لوگ ہیں۔ اس اسوے سے تو کسی کو ٹھوکر نہیں لگ سکتی، جو اس اسوے سے باہر ہے اس سے ٹھوکر کھانا جہالت ہے، کیونکہ اس کو حق ہی نہیں اسوہ پیش کرنے کا۔ بس حضور کے اسوہ کے سائے میں رہنے سے دنیا میں کسی کو ٹھوکر نہیں لگ سکتی۔ آپ باہر کی بجائے اس سائے کے اندر آنے کی کوشش کریں، خصوصیت سے ان 3 دنوں میں، تاکہ بے وجہ آپ کی غفلت کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے کوئی سعید روح ہدایت اور روشنی پانے سے محروم نہ رہ جائے۔ اس کے علاوہ ایک ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ فرائض سے بڑھ کر احسان کے میدان میں داخل ہوں۔ یہ تو فرائض کی بات ہے کہ آپ سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس سے کوئی ٹھوکر کھائے۔ احسان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے حقوق قربان کرتے ہوئے، اپنے آرام قربان کرتے ہوئے حسن و احسان کا ایک ایسا چلتا پھرتا نمونہ بن جائیں، ایک ایسی تصویر بن جائیں جس سے احسان الٹ الٹ کر گرتا ہو۔
جس طرح ماؤں کی نظر سے محبت الٹ الٹ کر اپنے بچوں پر نچھاور ہوتی ہے، اس طرح مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں پر آپ کا پیار نچھاور ہونے لگے، آپ کی آنکھوں سے بہتا ہوا چھلکتا ہوا دکھائی دے، آپ کے اعمال اور کردار سے ظاہر ہو کہ آپ ان لوگوں پر فدا ہیں، ان پر قربان ہیں، ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس رنگ میں تمام شرکائے جلسہ، خواہ وہ انگلستان کے میزبان ہیں یا آنے والے مہمان ہیں، یہ سارے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلسے کے میزبان بن جائیں گے، اور اس میزبانی میں جو لطف ہے وہ اور کسی میزبانی میں نہیں آ سکتا۔ اس خریت سے، اس خلوص کے ساتھ، اس خاص کانشسنس کے ساتھ، یعنی احساس، زندہ احساس کے ساتھ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے پیار اور محبت کے ایسے نمونے دکھانے ہیں کہ لوگ جن کی یادیں لے کر اپنے اپنے وطنوں کو روانہ ہوں اور مدتوں تک ان کی وہ یادیں ان کے دلوں میں مہکتی رہیں اور ان کی یادوں کے لیے حسن کے سامان مہیا کرتی رہیں۔ جو شخص اخلاق سے حق کو قبول کرتا ہے، اخلاق حسنہ سے، وہ ہمیشہ خود بھی اخلاق حسنہ کا ہی مظہر رہتا ہے۔ مختلف تلواروں کے کشتے لوگ ہوا کرتے ہیں، ہر تلوار اپنا نشان چھوڑ جایا کرتی ہے، اس بات کو آپ خوب یاد رکھیں۔ اگر ایک مولوی کے ذریعے کوئی مسلمان ہوگا تو اس کے اندر مولویت ضرور پائی جائے گی۔ ہر ہتھیار اپنا ایک نقش چھوڑتا ہے، اور بعد میں اگر ضرورت پڑے تحقیق کی تو سائنسدان پہچان جاتے ہیں کہ یہ آرے سے کاٹا گیا ہے یا تیز دھار آلے کا شکار ہوا ہے یا چبھنے والی چیز سے مارا گیا ہے، یہ اور کسی ذریعے سے کنکشن یعنی ایسے زخم کا نشانہ بنا ہے جس میں خون نہیں رستا لیکن ایک جگہ مجتمع ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی ان شکار کرنے والوں میں ہوں جو حسن و احسان کا شکار کھیلنے والے ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اخلاق کی تلوار سے لوگوں کو ماریں۔ ایسے لوگ جو اخلاق کی تلوار سے مارے جاتے ہیں وہ ہمیشہ اخلاق ہی کی تلوار سے لوگوں کو قابو میں مارا کرتے ہیں، ان پر فتح حاصل کیا کرتے ہیں۔ جو منطق کی تلوار سے مارے جاتے ہیں وہ پھر منطق لے کے ہی پھرتے ہیں دنیا میں، اور ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ ہم نے دنیا کے دل فتح کرنے ہیں اور پھر دماغوں کو قابو کرنا ہے۔ دو ہی رستے ہیں فتوحات کے، ایک یہ کہ دماغوں کو قابو کریں اور پھر دلوں کو فتح کرنے کی کوشش کریں۔ ایک رستہ ہے دلوں کو قابو کرنا اور پھر دماغوں کو فتح کرنا۔ جو عظیم قومی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، جو عظیم روحانی انقلاب برپا ہوتے ہیں، وہ منطق کے ذریعے نہیں ہوا کرتے، وہ دلائل کے ذریعے نہیں ہوا کرتے۔ پہلے دل خدا کے فضل و احسان کے ساتھ مائل ہوتے ہیں اور قائل ہوتے ہیں، اور پھر وہ دل خود اپنے دماغوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، اپنے دماغوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ جس فرقے یا جس مذہب سے تعلق رکھنے پر دلوں نے مجبور کیا ہے اس کو محبت کی آنکھ سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ صرف منطق سے تو یہ فتح ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ منطق کے مقابل پر ایسا دماغ جس میں کوئی میلان نہیں ہے وہ ہمیشہ مدافعت کے ساتھ بات کو سنتا ہے، اس نیت کے ساتھ سنتا ہے کہ میں نے ہر آنے والے خیال کے رستے میں روکیں کھڑی کرنی ہیں، تالے لگا لینے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے بھی ایسے لوگوں کی دلوں کی کیفیت کا یہ حال بیان کیا ہے، ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ وہ تالے نفرتوں اور تعصبات کے تالے ہوتے ہیں، اور پیغام جب تک دماغ سے دل تک نہ اتر جائے، اگر دماغ کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو قبول نہیں ہوگا۔ بس دلوں سے کیوں نہ سفر شروع کریں جو خود اپنے تالے توڑیں گے، جن کی برقی رو دماغ کو متاثر کرے گی، اور اپنے دل کی بات سننے کے لیے ہر دماغ تیار رہتا ہے، بلکہ دل کو دماغ پر ایک فوقیت حاصل ہے جس کے نتیجے میں بعض دفعہ نقصان بھی ہوتے ہیں، مگر اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
جتنے بھی دوست احمدی ہوتے ہیں اور مجھ سے ملتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کیسے ہوئے، تو بسا اوقات میں نے یہی جواب سنا ہے۔ بڑی بھاری اکثریت کا یہ بیان ہوتا ہے کہ ہم فلاں کے حسن اخلاق سے متصل ہوئے تھے۔ ہمارے دفتر میں 20 آدمی کام کرتے ہیں، ایک وہ بھی ہے جس کا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا رہنا سہنا، اس کی گفتگو کے انداز، اس کے میل جول، اس کا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک بالکل مختلف تھا، اور ہم سوچتے تھے کہ یہ کیسا شخص ہے، کیا چیز ہے۔ اس کی ذات میں ہم دلچسپی لینے لگے، تو دین میں دلچسپی لینا گویا کہ ایک طبی قدم تھا جو اس کے بعد آنا ہی آنا تھا۔ اور یہ بات جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بھاری اکثریت پر صادق آتی ہے۔ جن علاقوں میں کثرت سے جماعت پھیل رہی ہے وہاں بھی حقیقت یہ ہے کہ پہلے نیک شہرت نے جماعت کی عمومی تصویر کو دلکش بنا دیا ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ مبلغ گئے ہیں، دلیلیں دی ہیں اور ہزاروں لوگ احمدی ہو گئے۔ ان مبلغین کو یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ جماعت کی ایک عمومی بہت ہی حسین تصویر 50 یا 100 سال کی قربانیوں کے نتیجے میں اس ملک میں ابھری ہے، اور مسلسل لوگ اس تصویر کو دیکھتے تھے اور اچھا محسوس کرتے تھے، مگر دیگر عوامل ایسے حائل تھے جس کے نتیجے میں جرأت نہیں ہوتی تھی، لیکن دل کے اندر یہ بات موجود تھی کہ یہ اچھے لوگ ہیں، چاہے جتنا مرضی ہم ان کو برا کہیں یا سمجھیں، ہیں یہ اچھے لوگ۔ اس کے نتیجے میں پھر وہ فطرت آمادہ تھی، مزاج اس کے لیے تیار بیٹھے تھے، تب جب جانے والے گئے اور ان کو نصیحت کی تو ایسے کانوں نے نصیحت سنی جو پہلے ہی قبول کرنے کا میلان رکھتے تھے۔ کچھ یہ بھی ہے اور کچھ یہ بھی ہے کہ بعض قوموں کو خدا تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ جب وہ کوئی سچی بات کہہ رہا ہو جس کو دل سے ایک تائید حاصل ہو چکی ہو، کہنے والے کا دل اس کی بات کی پشت پناہی پہ کھڑا ہو، پشت پناہی کر رہا ہو، تو یہ کیسا مضمون ہے جو تفصیل سے بیان تو نہیں کیا جا سکتا لیکن محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک نصیحت کرنے والا ہے جس کی بات عقل سے تعلق رکھتی ہوگی لیکن اس میں دل نہیں شامل ہوتا، وہ جذبہ نہیں داخل ہوتا جو اس بات کو ایک قوت بخشتا ہے۔ بس یہ بھی ایک ذریعہ ہے میلان کا، لیکن بنیادی بات وہی ہے، دل کی بات کو دل پسند کرتا ہے، اور جب محسوس کرتا ہے کہ بات دل سے نکلی ہوئی ہے تو اچانک رجحان تبدیل ہو جاتا ہے۔ بس ان رپورٹوں میں جو کثرت سے بہت کامیاب تبلیغوں سے متعلق ملتی ہیں، ایک یہ مضمون بھی بار بار دکھائی دیتا ہے کہ فلاں نے ہم سے یہ سلوک کیا، فلاں سرداروں نے ہمیں دھتکار دیا، رد کیا، مخالفانہ حرکتیں کیں، مگر ہمارا دل مانتا ہی نہیں تھا کہ ان کو چھوڑیں۔ خطرات بھی پیش آئے لیکن ہم نے بالکل پرواہ نہیں کی۔ ہم نے کہا ہم تو تمہیں ایک سچی بات پہنچانے کے لیے آئے ہیں، پہنچا کر چھوڑیں گے۔ آخر اچانک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ وہ لوگ جو مخالفت پر آمادہ تھے، بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اچانک انہوں نے دل و دماغ کے دروازے کھول دیے، صد مرحبا کہا، قبول کیا، خدمتیں کیں اور اپنی گستاخی پر معذرتیں کیں۔ تو معاملات دل ہی کے ہیں دراصل۔ بس دل جیتنے کے لیے جس حسن و احسان کی ضرورت ہے اس کے جلوے اس جلسے کے میدان میں کثرت سے دکھائیں، اور حسن و احسان دکھانے کی بات جب میں کرتا ہوں تو اس میں ایک چھوٹی سی ایک غلطی بھی شامل ہو گئی ہے۔ دراصل حسن و احسان دکھانے کے لیے کیا نہیں جاتا، حسن و احسان انسانی فطرت سے چھلکا کرتا ہے۔ قرآن کریم نے ان مضامین کو لطیف اشاروں کی صورت میں ہمیں سمجھایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اب یاد کرو، رکھو کہ وہ سجدے جن کا ذکر چل رہا ہے یہ چھپ کر، دنیا سے چھپ کر خدا کے حضور راتوں کو اٹھ کر کیے جانے والے سجدے ہیں۔ کوئی دنیا میں ان کو دیکھ نہیں رہا ہوتا،
کسی کے وجود اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ کہاں کون خدا کا بندہ اس طرح خدا کے حضور سجدہ ریز ہے۔ لیکن وہ دل کی نیکی جو خدا تعالیٰ کی کامل اطاعت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، وہ پھر اندر رک نہیں سکتی، وہ چہروں سے علامتیں بن کر چھلکنے لگتی، نمایاں روشنی کی صورت میں جگمگانے لگتی ہے۔ اسی کی طرف خدا نے اشارہ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تو آخری بات یہی ہے کہ سجود کے ذریعے اپنے اندر حسن و احسان پیدا کریں۔ اور جب سجود کی بات کرتا ہوں تو لازماً آخری نصیحت یہی ہے کہ عبادتوں کی طرف خاص توجہ اور خاص انہماک کے ساتھ نظر رکھیں اور عبادتیں اس رنگ میں سرواں کریں کہ وہ جو آپ کے وجود کا ایک فطری حصہ بن چکی ہیں۔ کئی قسم کے لوگ وہاں آئیں گے، کئی ایسے ہوں گے جو عبادتوں میں کمزور ہوں گے، ان کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کریں، کیونکہ عبادت تو صرف خدا کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ مگر وہ لوگ جو سچ مچ عبادت کے واقف ہو چکے ہیں، عبادت کے اسرار سے ان کو آشنائی ہے، ان کو میں کہتا ہوں کہ ان کے اندر خدا نے حسن و احسان کا مادہ پیدا کر دیا ہے، وہ خود بخود ان کے دلوں سے پھوٹ رہا ہوگا۔ دعائیں کرتے رہیں اور اپنے ان کمزور ساتھیوں اور بھائیوں اور بہنوں کو توجہ دلاتے رہیں کہ وہ بھی عبادت کریں، وہ بھی سجدے کریں، کیونکہ عبادت اور سجدوں کے نتیجے میں حقیقت میں مومن کے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو ساری دنیا میں حسن و احسان بن کر پھیلتی ہیں اور دنیا کے قلوب کو فتح کرتی ہیں۔ بس عبادت کے توجہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سے آنے والے ایسے ہیں جنہوں نے نئی نئی احمدیت قبول کی ہوگی۔ عبادت پر لوگوں کو توجہ دلانا کوئی منافقت نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، یہ دین کا بنیادی فریضہ ہے۔ بس اس لیے نہیں آپ ان کو عبادت کی طرف توجہ دلائیں گے کہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر ہی 2 دن نمازیں پڑھ لو، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کہو کہ عبادت پر قائم ہو، اگر پہلے نہیں تھے تو آج قائم ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے قائم رہو۔ کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ اگر اب تم نے عبادت کا حق ادا کرنا شروع کیا تو کچھ لوگ تمہیں دیکھ کر ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اس رنگ میں اس حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں اور صبح نمازوں پر جگانے کا بھی انتظام کریں، جس طرح قادیان اور ربوہ میں ہوا کرتا تھا اور بھی کئی جماعتوں میں ہوتا ہوگا۔ یہاں اسلام آباد میں بھی جس طرح گزشتہ سال یہ کام شروع کروایا گیا تھا، بچے اور کچھ ساتھ بڑے ان کو لے کر تہجد کے وقت جلوس کی صورت میں کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے اور درود پڑھتے ہوئے، ترنم کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے جلسہ گاہ کے ارد گرد جو قیام گاہیں ہیں ان کے دورے کریں، ان کا وفد، ان کا طواف کرتے رہیں، یہاں تک کہ اس مترنم اور دل پر گہرا اثر کرنے والی آواز سے لوگ خود بخود اٹھنے لگیں۔ اگر کمروں میں گھس کر ان کے کپڑے کھینچ کر اتارے آپ نے تو یہ کوئی صحیح طریق عبادت پر قائم کرنے کا نہیں۔ متنفر کر دیں گے آپ، بعض لوگ شاید ٹانگیں بھی ماریں، لیکن یہ عبادت کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے اولاد کو عبادت کی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے کہ ہمیشہ عبادت کی طرف متوجہ فرمایا کرتے تھے، لیکن کبھی ایک دفعہ بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیزوں کے چادریں کھینچ کر اتاری ہوں، ان کو دھکے دے کر بستروں سے گرایا ہو، چرپائیاں الٹائی ہوں کہ اٹھو۔ ہاں، یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ نے جگانے کی کوشش کی، کوئی نہیں جاگ سکا تو دوسرے دن آپ نے شدید غم کا اظہار کیا، بہت تکلیف محسوس کی۔ بس اگر آپ عبادت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور آپ کے کہنے کے باوجود کو نہیں سنتا تو آپ کو لازماً تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف کو دعاؤں میں ساتھ ساتھ بدلیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ساری نصیحتیں کارگر ثابت ہوں گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
اس عظیم الشان مقدس روحانی اجتماع کے حقوق ادا کرنے کے قابل بن سکیں، اور خدا ہی کی توفیق سے یہ نصیب ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج نماز جمعہ کے بعد دو پاک باز خواتین کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی جو خدمت دین میں پیش تھیں یا دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اور عبادات میں اور لوگوں کی نیک تربیت کرنے میں انہوں نے اپنی زندگی صرف کی۔ ان میں سے ایک ہماری عزیزہ بشرا داؤد حوری ہیں جو مکرم محترم مرزا عبدالرحیم بیگ صاحب نائب امیر کراچی کی صاحبزادی ہیں۔ ایک پہلو سے اپنے باپ کے ایک پہلو سے نہیں بلکہ اکثر پہلوؤں سے میں سمجھتا ہوں اپنے باپ کے سب گن انہوں نے پوری طرح اپنے وجود میں زندہ رکھنے کی کوشش کی، اور بے لوث خدمت جس کے ساتھ کوئی دکھاوے کا عنصر نہیں، اور انتھک خدمت جو مسلسل سال ہا سال تک رواں دواں رہتی ہے، یہ وہ دو خصوصیات ہیں جن میں مکرم مرزا عبدالرحیم بیگ صاحب ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ دو خصوصیات پوری شان کے ساتھ عزیزہ حوری میں موجود تھیں، اور حسن بیان کے ملکے سے خدا نے ایسا نوازا تھا کہ اپنے ہوں یا غیر ہوں جو بھی ان کی تقریریں سنتا تھا وہ ہمیشہ ان سے گہرا اثر لیتا تھا اور رد اللسان رہتا تھا ان کی تعریف میں۔ میں نے کبھی کسی کراچی کی یا باہر سے آنے والی خواتین سے کراچی کی خاتون سے یا باہر کی خاتون سے کبھی ایک لفظ بھی ان کے کردار کے خلاف نہیں سنا۔ محبت کے ساتھ لجنہ کے فرائض سر انجام دینے والی، لیکن جو حسن بیان کا ملکہ خدا نے بخشا تھا وہ خصوصیت سے سیرت کے مضمون پر ایسے جلوے دکھاتا تھا کہ دور نزدیک ان کی شہرت پھیلی ہوئی تھی، اور جب بھی سیرت کے مضمون پر زبان کھولتی تھیں تو ایسی بعض متصف خواتین بھی جو احمدیت سے دشمنی رکھتی تھیں، اگر وہ اس جلسے پر حاضر ہو گئیں لوگوں کے کہنے کہلانے پر، تو ایک ہی تقریر سن کر ان کی کائے پلٹ جایا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ اس کے بعد ہمیں کوئی حق نہیں کہ جماعت احمدیہ پر یہ الزام لگائیں کہ ان کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ تحریر کا ملکہ بھی خدا نے عطا فرمایا تھا، کئی کتابیں چھوٹی چھوٹی انہوں نے لکھی سیرت کے مضمون پر بھی۔ ان کا آپریشن ہوا تھا جس کے بعد گھر واپس آ رہی تھیں تو اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وفات ہو گئی۔ اللہ غریق رحمت فرمائے۔ ساری جماعت کراچی سے میں تعزیت کرتا ہوں، مکرم مرزا عبدالرحیم بیگ صاحب اور خاندان اور ان کے میاں داؤد سے اور بچوں سے تو ہے ہی ضرور، لیکن میں سمجھتا ہوں ساری جماعت کراچی تعزیت کی محتاج ہے، اور لجنہ معاملہ کراچی خصوصیت سے تعزیت کا حق رکھتی ہے۔ سب دنیا کی عالمگیر جماعتوں کی طرف سے میں یہ تعزیت کا پیغام ان کو پہنچاتا ہوں۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، اور جس سیرت کے بیان پر انہوں نے اپنی زندگی صرف کی، خدا تعالیٰ اس سیرت کے فیض سے ان کے بچوں کو صبر محمدی عطا کرے، ان کے خاوند کو صبر محمدی عطا کرے، ان کے میاں کو اور دوسرے عزیزوں کو، ان کے والد کو اور دوسرے عزیزوں کو، مجھے علم نہیں کہ والدہ زندہ ہے کہ نہیں، خدا کرے زندہ ہی ہوں گی، تو دوسرے عزیزوں کو سب کو وہ خدا صبر محمدی عطا فرمائے۔
اور ایک سیرت کا یہ فیض مبلغ انگلستان کے مبلغ نسیم احمد باجوہ کی والدہ چک پنیار کے چودھری حاکم علی صاحب کی صاحبزادی تھیں. ان کا نام سلیمہ تھا. اہلیہ چودھری محمد شریف صاحب باجوہ مرحوم جو حفاظت خاص کے عملے میں بھی شامل رہے اور غیر معمولی طور پر حضرت مسلم موعود سے اور بعد میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے گہری محبت رکھنے والے تھے. 19 جون کو ان کا بھی دل کے حملے سے انتقال ہوا. ان کی 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی ہمارے مخلص احمدی دوست انگریز احمدی دوست مظفر کلاک سے بیاہی ہوئی ہیں. تو ان سب کے لیے بھی میں دعا کی تحریک کرتا ہوں اور ان سب کو بھی میں ان کی اس خطبے میں تعزیت کرتا ہوں. نماز جمعہ کے مان بعد انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی اور ان کے ساتھ ہی بعض اور احمدی مرحومین کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی جن کا ذکر پہلے غالباً کیا جا چکا ہے, اعلان کر دیا گیا ہے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.